السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جھتا بنے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اس سے کسی اور زمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ تو بات چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے بارے میں، قصے کے بارے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پوچھنے والے مشرکین کو سامنے رکھو، یہودی سوال کر رہے تھے، یہودی مشرکین کو اشکال ہے کہ جاؤ تمہیں نبی سے کیا کرو، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں سوال کرو، یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کرو، روح کے بارے میں سوال کرو۔ تو اشکالنے والے یہودی تھے، پوچھنے والے مشرکین مکہ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھنے لگے کہ ہمارے ابا سب سے زیادہ یوسف سے محبت کر رہی ہے، ہمارے سے محبت کر رہی ہے اس نے، حالانکہ یوسف چھوٹے ہی، ہم عمر میں بھی بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمیں مضبوط ہیں، ہمارے سے زیادہ پیار ہے یوسف کو چبا کر رہی، ہمارا ابا بہت بڑی غلط فہمی میں، غلطی میں ہے کہ ہم نہ چھوڑ کر یوسف سے سب سے زیادہ پیار کر رہی۔ تو بھائیوں کا غصہ زیادہ ہو گیا، بھائی کہنے لگے یا تو یوسف کو قتل کر ڈالیں گے یا کسی جگہ پھینک کر آگیں گے، پھر کیا کریں گے؟ توبہ طائب ہو کر ابا سے معافی مانگ لیں گے، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں گے۔ تو ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ تو بھائی قتل مت کرو، کہتا ہے تو بھی ہمارا بھائی ہونے، بھائی کو قتل کرنا اچھا نہیں، ہاں اسے کسی کنویں میں ڈال ڈالیں گے، کسی کنویں میں ڈال ڈالیں گے، کوئی قافلہ جاتا رہتا ہے آتا رہتا ہے، پانی کے لیے ضرورت پڑی تو کنویں میں کیا کرتی پانی نکالتی تو تب یوسف کو دیکھ لیتی تو انہیں اٹھا لے کے چلے جاتی۔
تو اللہ فرماتی آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں؟ کون پوچھنے والے تھے؟ ایک یہود اور مشرکین۔ یہود اشکالے تھے، بڑے بڑے عالم تھے، یہودیوں میں بڑے بڑے عالم تھے، تو انہوں مشرکین سے جا کر کہنے لگے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا کرو؟ یہ سوالات کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پوچھنے والے کون تھے؟ اصل میں پوچھنے والے یہود تھے اور ظاہر میں پوچھنے والے مشرکین مکہ تھے۔ اس واقعے میں دونوں کے لیے سبق تھا، یہودیوں کے لیے بھی سبق ہے، مشرکین کے لیے بھی سبق ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں، مشرکین مکہ کے لیے بھی اس میں عبرت کی باتیں ہیں۔ مشرکین مکہ کی کیا عبرت کی باتیں؟ وہ یہ کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، ظاہر میں ان کو پریشانی ملی، مگر وہی پریشانی ان کے لیے عزت کا سبب بن گئی۔ یعنی ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے ان کے گھر سے الگ کر ڈالے، 10 بھائیاں۔ شروع میں تو ان کو بہت بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر میں وہی گھر سے نکلنا ان کے لیے عزت کا سبب بنا کہ نہیں، کہ مصر کو جا کو نہ بادشاہ بنے کہ نہیں۔ اسی طرح آنے والے وقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلیں گے، یعنی مشرکین مکہ کے لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے نبی کو مکے سے نکال دیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی ہمارے نبی کو، ظاہر میں پریشانی ہوگی، مگر یہی پریشانی ان کے لیے عزتوں کا سبب بن جائے گی۔ گویا کہ ان کو بتا دیا، اے مشرکین مکہ، دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا، ایک وقت آیا کہ ان کو ان سے معافی مانگنی پڑی۔ ایک وقت اللہ ایسا لایا کہ بھائیاں پورے کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے۔ اگر تم بھی میرے نبی کے ساتھ ایسا ہی کرو گے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کرے تھے، تو تمہارے اوپر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم سب کیا کرو گے؟ اپنی غلطی کو مان کر نبی سے معافی مانگو گے۔ اور وہ وقت اللہ لایا بھی، جب ہمارے نبی ہجرت کر کو مکے سے نکل گئے، پھر اللہ فتح مکہ کے موقع پر جب ہمارے نبی کو مکے میں لایا تو مکہ والے سب معافی مانگے ہمارے نبی سے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے۔ تو یہ عبرت کی بات مشرکین کے لیے بھی ہے اس میں، کہ جس حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ بتا کر مشرکین کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں سوال کر رہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، لیکن جواب یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تمہیں بھی اگر چال چل کو، کوئی پیچھے سازش رچ کو، کوئی مشورے گشرے کر کو میرے نبی کو مکے سے نکال دیے، میرے نبی مکے سے تو چلے جاتی، شروع میں تو تکلیف ہوتے، لیکن بعد میں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جا کر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنی پڑی، اسی طرح تم سب بھی ایک نہ ایک دن میرے نبی سے معافی مانگو گے، اپنی غلطی پر پچھتاؤ گے، اس لیے ایسا مت کرو۔ اللہ مشرکین کو عبرت کی باتیں سمجھایا۔ احب الینا منا احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ 10 بھائی سمجھتے تھے کہ ہمارے ابا ہمارے سے زیادہ کسے پیار کر رہی ہیں؟ یوسف کو اور بنیامین، 2 چھوٹے بھائیاں تھے۔ یہاں ایک خاص بات دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، خواب کی تعبیر تو نہیں بتائے، بات چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا ہی بولے کہ بیٹا اپنا خواب 10 بھائیوں کو بیان مت کرو، لیکن خواب کی تعبیر کیا ہے بولے نہیں بولے۔ چاند کا مطلب، سورج کا مطلب، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، 11 بھائیاں سجدہ کر رہی، 11 ستارے سجدہ کر رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ قرآن مجید ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، خواہ مخواہ کی تفصیلات میں جا کر اپنے وقت کو ضائع مت کرو، پھر ضائع مت کرو۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں بس خاموش ہو جاؤ، اپنے کام سے اپنا کام رکھو۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، کیا مطلب اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے؟ کیسا ہاتھ؟ یہ باتوں میں تمہیں مت پڑھو، یہ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ مشابہت ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہم نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے اللہ فرماتی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کو ہاتھ ہیں کیا؟ قرآن بول رہا ہاتھ، اللہ کو ہاتھ ہیں کیا؟ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار،
تم پوری کائنات مل کر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کیا اللہ کو آنکھیں ہیں کیا؟ ایسی بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو ہم نہ سمجھ میں نہیں آتی. شریعت کہتی ہے خواہ مخواہ کی باتوں میں پڑو نہ کو چھوڑ ڈالو. جن باتوں کو ہمارے نبی نہیں سمجھے، جو باتیں ہم نہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو چھوڑ ڈالنا. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خواب دیکھ لیتے ہیں، خواب کے اعتبار سے بھی ہیں کہ بہت ساری باتیں خواب کے ایسے آتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، تو چھوڑ ڈالنا ان کو، ان کے پیچھے پڑنا نہیں. ایک ہے ظاہر میں باتیں، ایک ہے خواب کی باتیں. خواب میں بھی بہت مرتبہ ہمیں ایسے دیکھ لیتی کہ ہم نے وہ سمجھ میں چاہتا نہیں، جب سمجھ میں آنی تو چھوڑ ڈالو، کہیں کو اس کے پیچھے پڑ رہی خواب کے پیچھے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر نہیں بتائے، چھوڑ ڈالے، وقت آنے پر معلوم ہو جاتا ہوگا. اس طرح جب بھی ہمیں کوئی خواب دیکھے ہم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں چھوڑ ڈالنا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، خواب کے پیچھے. اور پھر ایک وقت میں 8-10 بندوں سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، اس کے بعد موازنہ کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا ہمیشہ خواب بولتی ہیں کہ میں یہ خواب دیکھا، میں وہ خواب دیکھا، میں خواب دیکھا، کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب. 10-15 لوگ اپنے اپنے ذہن کے حساب سے خواب کی تعبیر بولتی، پھر اسے رکھ لے کو موازنہ کر لیتے ہیں. ہمیں آرے بس میں قرآنی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. آگے قرآن نے بتا دی، قصہ پوچھا تھا اور قرآن نے آگے قصہ سنا دیا. چنانچہ آگے فرمایا خواب کیا، یوسف علیہ السلام خواب کیا دیکھے، 11 ستارے، چاند، سورج. یہ قرآن نہیں بول رہا، قرآن بات آگے بڑھا رہا ہے. اسی طرح ہم بھی جب بھی کوئی خواب دیکھے، کوئی خواب میں کوئی عجیب چیز دیکھ لے تو چھوڑ ڈالنا، بات آگے بڑھاتے رہنا، زندگی آگے بڑھاتے رہنا. جب بھی کوئی خواب دیکھے آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، صدقہ نکال ڈالو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر ڈالو کہ اللہ جو بھی خواب میں برا دیکھا ہوں اس سے بچا لو اللہ. یعنی تو صدقہ نکال ڈالو، اللہ جو بھی برا خواب دیکھا ہوں اللہ وہ خواب کو ہرگز پورا کرو نہ کرنا. اچھا خواب ہے اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ وہ خواب پورا کرو اللہ. مثال کے طور پر ہمیں حج کرے سکا خواب دیکھ رہی، عمرہ کرے سکا خواب دیکھ رہی، جنت میں کہہ سکا خواب دیکھ رہی. ارے بس میں ایک اللہ والے روزانہ خواب میں جنت دیکھتے تھے. خواب میں تو بہت خوش ہو گئے کہ روزانہ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں، جنت دیکھ رہا ہوں. تو اپنے استاذ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں روزانہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو حضرت کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور ایک مرتبہ تمہیں خواب میں کیا دیکھے تو جنت دیکھے. تو ان کو بیزار آ گیا، میرے استاذ ہی یہ تو اچھا خواب سنایا، میری عزت کرتی سکا ہے، میری تعریف کرتی سکا ہے، تو انہوں کیا بول رہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو بول رہی. تو ان کو بیزار آ گیا، ٹھیک ہے چلے گئے. پھر رات میں خواب دیکھے انہوں، پھر خواب میں کیا کرے جنت دیکھے. تو فوراً پڑھے خواب میں کیا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ پڑھنا تھا کہ وہ جنت غائب ہو گئی، دکھیش نہیں. پھر دوسرے دن پھر حضرت کے پاس ہے کہ حضرت معاف کرنا، آپ کے بارے میں تھوڑا بدگمانی تھی. حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ روزانہ جنت نظر آنے کو تھی، میں اچانک خواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی جنت غائب ہو گئی. کیا حضرت یہ اس کا اصل مطلب کیا؟ تو حضرت کہنے لگے شیطان تم نہ دنیا کے کسی خوبصورت باغ کو لے لگا کو دکھا لکھتا یہ جنت یہ جنت یہ جنت کو. تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی کیا ہو گیا نا، بھاگ گیا. دنیا کے کسی کھیت کو، دنیا کے کسی باغ کو، خوبصورت باغ کو لے لگا تم نہ دکھا لکھتا یہ جنت یہ جنت یہ جنت کو. اصل کیا دکھانا چاہتا، کیا تم نے شیطان کیا گمراہ کرنا چاہتا تھا کہ ابھی مثال کے طور پر مجھے روزانہ جنت خواب میں نظر آ رہی ہے تو اب میں خوش ہو جاتا ہوں، چل رہے با میں پکا جنت ہی، اسی لیے مجھے روزانہ خواب میں کیا دکھائی دے رہی ہے جنت دکھا رہی ہے. تو میں جو نیک عمل کرنا نہیں اس میں بھی سستاگی کر لیتا ہوں، کر لیتا ہوں کہ نہیں ہے. ہوتا نہیں بہت سارے مرتبہ کیا میں خواب میں بہت اچھے اچھے چیزیں دیکھ لیتی ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھ جاتی ہے میں نیک سمجھ جاتی. نیک سمجھ جا کو جو عبادتیں کرنا تھا اس میں تھوڑی کمی آ جاتی. کیسا بھی ہمیں جنت ہی چاہے، نیک عمل کر کو کیا فائدہ. تو شیطان یہ گمراہی میں ڈال رہا تھا. اس لیے کوئی بھیانک خواب دیکھے فوراً پناہ مانگنا، کوئی اچھا خواب دیکھے اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ کیا کر وہ خواب کو پورا فرما اگر میرے حق میں اچھا ہے تو. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ یقینی طور پر ہمارا ابا ہمارے مقابلے میں کس سے محبت کر رہی ہے، یوسف اور بنیامین کو زیادہ محبت کر رہی. حالانکہ ہم ایک مضبوط جھتا ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمیاں میں ہیں. ضلال لفظ ضلال آیا ہے، ضلال
ہدایت کے اپوزٹ میں آتا ہے گمراہی. ایک ہے ہدایت، ایک ہے گمراہی. تو گمراہی میں تھے کیا؟ نہیں، غلط فہمی تھے. سو گمراہی نہیں بھئی، ورنہ کفر ہو جاتا. اگر یعقوب علیہ السلام گمراہی میں ہوتے تو کفر میں چلے جاتے. وہ تو نبی تھے. یہاں لفظ آیا ہے گمراہی کا، لیکن اس سے مراد یہاں غلط فہمی ہے کہ ہمارا ابا ہم نہ چھوڑ کو یوسف سے محبت کر رہی ہیں، حالانکہ یوسف کمزور ہی، یوسف کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ابا ہمارے سے محبت کرے تو ہم ہٹے گٹے ہیں، ہم عمر میں بھی بڑے ہیں، جسم میں بھی بڑے ہیں، محنت میں بھی زیادہ محنت کرتے ہیں، تو ہمارا ابا ہم نہ محبت کر سکے، یوسف سے محبت کر رہی. بھائیوں کی بیزار کی اصل وجہ کا، کئی کو بھائیاں بیزار ہو گئے. اصل میں دو بھائی حضرت یوسف اور حضرت بنیامین الگ ماں سے تھے. حضرت یعقوب کو 2 بیویاں، ایک بیوی سے 10 بیٹے، ایک بیوی سے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے. تو 2 بیٹے تھوڑے چھوٹے تھے، تو چھوٹے بیٹے ہیں اس لیے شفقت زیادہ ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے صفات بھی بڑے اچھے تھے، یا نبی تھے. اللہ ان کو معلوم کرایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، یوسف علیہ السلام آگے جا کر بہت بڑے بننے والے ہیں. تو فطری طور پر جن کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اچھی عادتیں ہوتی ہیں، ان سے محبت زیادہ ہو جاتی. اس رویے کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کرتے تھے. بڑے بھائی یہاں کیا کرتے تھے؟ ابا حضرت یوسف سے اتنی محبت کر رہی نہ ہو کو ان کو دل میں تھوڑا بیزار آتا تھا، اور کہتے تھے کہ جو محبت ان کو ملتی ہے اس سے زیادہ محبت ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں پہلے امی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے. ابا ہم نہ محبت کر سکے، یوسف سے زیادہ محبت کر رہی. ان کو اپنے زیادہ ہونے پر بڑا ناز تھا، اس لیے وہ کہتے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط جھتا یعنی گروپ بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، میں بولیا تھا کہ شروع میں 4 لفظ استعمال نہ کرنا، میں، میرا، میرے پاس، ہم. یہ اگر استعمال کرے، میرے پاس ہے، یہ میرا ہے، یہ میں بہتر ہوں، ہم کر سکتے ہیں. یہ جو گمراہی، یہ تکبر کے جو الفاظ ہیں، یہ انسان کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں، اب بعد میں جا کر غلط کام ہے. تو بھائیاں سمجھتے تھے کہ ہم اچھے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں حضرت یوسف سب سے زیادہ مقام والے تھے. بھائیاں مقام والے تھے کہ یوسف علیہ السلام کئی کو خوبصورتی میں بھی زیادہ، خواب کی تعبیروں کا علم اللہ ان کو دینے والا تھا اور ان کو نبی بنانے والا تھا. تو ہر اعتبار سے بڑھ کو کون تھے؟ حضرت یوسف تھے. لیکن انہوں اپنے آپ کو کیا سمجھ گئے تھے؟ 10 جنے ہم. تو یہ نہیں ہوتا بھائی، جو ہم سمجھتے ویسے ہم نہیں ہوتے، جو اللہ سمجھتا ویسا ہوتا. سو اگر اللہ سمجھ لیا ہم گمراہ ہو جائیں تو ہم ضرور گمراہ ہو جاتی، ہدایت پر ہونے کے باوجود بھی. اگر ہم گمراہی میں بھی تھے، اللہ چاہا ہم کو ہدایت دے دے تو اللہ ہدایت دے دیا تو ہم ہدایت پر بھی آ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سمجھنا کہ کون اچھا کون برا. کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی نہیں. ایک بات غور سے سنو، کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امتحان بڑا زبردست ہوتا. ارے بس میں محبت کرنے والا بھی امتحان میں پڑ جاتا ہے، جس سے محبت کرتی نہیں انہوں بھی امتحان میں پڑ جاتی. جیسے دیکھو مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بھائی حابیل سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے حابیل سے بڑی محبت کرتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی امتحان میں پڑے. حضرت حابیل کو قابیل کیا کرا؟ قتل کر ڈالے. تو 2 بیٹے، ایک بیٹا بڑا بیٹا چھوٹے بھائی کو قتل کر رہا. اس آزمائش ان کے اوپر بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر، کہ بیٹے مان رہیش نہیں، کتنا سمجھے تو بھی سمجھ رہیش نہیں. اور دوسرا حابیل پر بھی امتحان. اسی طرح دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، تو بھائیاں ان کو کیا کرے؟ کنویں میں ڈال دیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی آزمائش میں پڑے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آزمائش میں پڑے. ہمارے نبی کو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی. پھر دیکھیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی آزمائش آئیں. آج کے دور میں بھی اگر کوئی زیادہ محبت کا اظہار کرے تو اسے روکو. ارے وسط میں زیادہ محبت کرے، اظہار کا کرے تو اسے کیا کرو؟ روکو. کہیں کہ تو امتحان میں پڑ جاتی، اور امتحان میں جن کو اللہ پاس کرنا چاہتا وہی لوگ پاس ہوتی. بھائی حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پاس کرنا چاہا، اللہ پاس کر دے، لیکن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. نہیں، گھر سے لے جانا پڑا، لے جا کو سلانا پڑا، ہاتھوں پاؤں بننا پڑا، چاقو اٹھانا پڑا، گلے کو کاٹنا پڑا، بیوی کو مکے کی سرزمین میں لے جا چھوڑنا پڑا. بہت ساری تکلیفوں کا، لیکن بعد میں تو اللہ ملا دے رہے، بہت سارا بہت بڑا مقام دیے. لیکن درمیان میں جو مشکلوں کا وقت گزرا نہیں وہ بڑا مشکل. آج کے دور میں
کوئی زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اسے بولنا بھائی تھوڑا کم کر لے. ہاں میاں بیوی کی محبت، میاں اپنی بیوی سے محبت زیادہ کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کر رہی ہے شادی ہونے کے بعد، شادی سے پہلے نہیں، وہ الگ بات. شریعت کہتی ہے کہ اس میں اور زیادہ محبت کرو، اس لیے کہ ہمارے نبی خود فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوب محبت کرو، اچھے رہو، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. بلکہ گھر والوں سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پسند ہے. اللہ خود فرماتی ہے کہ محبت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو. لیکن جو غلط سلط محبتیں آج بڑھ رہی ہیں اس میں تھوڑا بریک لگانا بھی، ورنہ اللہ کی آزمائش ایسی آتی ہے کہ ایمان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتی کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. اپنے ابا سے محبت ہے، اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، اپنے خاندان سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے جس کو جمع کر کے رکھے ہیں، اپنے بیپار کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے، یا اپنے گھروں سے محبت ہے جس کو اپنی پسند سے بنا لیے ہیں. تو اللہ فرماتی ہیں اگر یہ محبت میرے سے اور میرے رسول سے اور میرے راستے میں جہاد کرنے سے تم نہ زیادہ نظر آ رہی ہے فتربصوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جاتا. بولنے کا کیا مطلب؟ ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت زیادہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہو. یعنی ابا غلط کام کرو بول رہی، غلط کام کرنا نہیں. کیوں؟ ابا ناراض ہو گئے تو بھی ہو جاندے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا. بیٹا کسی غلط کام پر چلو بول رہی، غلط کام کرو بول رہی، بیٹا ناراض ہو گئے تو بھی ہو جاندے، وہ کام چھوڑ دینا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا. بھائیاں بول رہی، خاندان بول رہا ہے، مال بول رہا ہے غلط کماؤ کو، گھراں بول رہی خوب غلط کماؤ ہم نہ بھرو بنو. تب بھی ہمیں کیا کرنا؟ صرف اللہ ہی کی سننا، ان کی سب سننا نہیں. اس لیے کہ ہم ان کی بات سن لیے، اللہ کی محبت چھوڑ دیے، تو اللہ فرماتا فتربصوا، انتظار کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو احبہ کا لفظ یہاں بھی آیا ہے. اس لیے دنیاوی محبتوں میں آزمائشیں زیادہ ہیں. ارے بس اب بھائیوں کا مشورہ، بھائیاں مشورہ کریں. کیا مشورہ کریں؟ ہم کس طرح اپنے ابا کے منظور نظر بن سکتے ہیں، یعنی ہمیں کیسا ابا کے لاڈلے بننا، جیسے یوسف بن گئی، جیسے بنیامین بن گئی. ہمیں کیا کرنا؟ چنانچہ انہوں نے اس کا ایک حل نکالا کہ یوسف کو قتل کر ڈالے تو آئی بات میں. تو یوسف کی جو محبت تھی، یعنی تو کسی زمین میں پھینک آگے، تو جو محبت حضرت یوسف سے حضرت یعقوب ہمارا ابا کر رہی، اب یوسف نہیں ہیں تو وہ محبت خود بخود کس سے ہو جاتی ہے؟ ہمارے سے ہو جاتی ہے. اب یہاں دو بات غور کرنے کے ہیں. بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں. واقعی حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان پھر دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا. حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل میں آ گئی کہ نا، سامنے والے کو جس کے اوپر آ جاتی نہیں، ہمیں اسے زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ روئے، زمین کے بجائے زیر زمین چلا جائے. یہ آدمی جس کے ہمیں اوپر حسد کر رہی، ہمیں سوچتی کہ انہیں رونا، انہیں زمین کے اوپر نہیں، انہیں زمین کے اندر چلے جانا. حاسد دوسرے کو قتل کرنے کے ہی در پر ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے کیسے. حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اتنا پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے کہ تمہیں مار ہی ڈالیں گے پتھروں سے. نوح علیہ السلام کے قوم والے حضرت نوح علیہ السلام سے حسد کیے تو کیا کہنے لگے انہوں؟ ہمیں تم نہ اتنا مارتی کہ تم نہ کیا کرتی، پتھروں سے مار کر ہی جان نکالتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم سے جب حسد کرنے لگے کہ قالوا حرقوا، ہم تم سب کو آگ میں جلائیں گے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اسمبلی کے ممبروں نے قتل کی دھمکی دی تھی حضرت موسیٰ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کو قتل کر ڈالیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ نہ وہ ان کو قتل کرے نہ ان کو سولی پر چڑھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا کر کیا کیا؟ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن پلان تو ڈالے نہیں حضرت عیسیٰ کو مارنے کا. اسی طرح ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہی ہوا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یا تو ان کو قید خانے میں ڈالو
او یخرجو کیا ان کو گھر سے باہر گاؤں سے باہر نکال ڈالو، او یقتلو کیا ان کو جان سے مار ڈالو۔ کافروں نے یہ پلان بنایا ان کو یا تو حسب بیضا میں رکھیں، یا دیس نکال دیے جائیں، یا پھر ان کو شہید کر دیں، ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ہمارے سے جلتا ہے وہ ہمیشہ ہم نہ قتل کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ سے وہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے جیسے وہ اسے نظروں سے گرا سکتا ہو تو گرا کے دکھائے۔ دوسرا لیکن ایک عجیب نکتے کی بات سنیے، اگر محسود جوابی کارروائی نہ کرے اور معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے اور اللہ ہی کو اپنا مددگار بنا لے تو عزتیں ہمیشہ محسود کو ہی ملتی ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں اس کی شان بلند ہوتی ہے جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی میرے سے جل رہا، میں کیا کرا، اس سے بدلہ لے نہیں سکا، اس کے اوپر پھر جلے نہیں سکا، میں اللہ کو سنا لیا کہ اللہ انہیں میرے سے جل رہا ہے، انہیں مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، انہیں مجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، کیسا تو بھی تمہیں بچاؤ، میری مدد کرو، میرے اوپر کوئی جل رہی بھائی، تو میں کیا کرا، اللہ کو سنا لیا، تو اللہ پھر میری عزتوں کو بڑھاتا ہے، پھر مجھے بچا کو دکھاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو مارنے کا پلان ڈالے کہ نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام بچے یا قوم بچی عذاب میں؟ نوح علیہ السلام بچے، پانی میں سب کے سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پلان ڈالے تو بچے کون؟ ابراہیم۔ اوپر سے کیا دیا اللہ ان کو؟ خلیل اللہ دیا، خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی دوست بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اسمبلی کے لوگ مارنے کی دھمکی دیے تو اللہ ان کو بچاؤ کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود مارنے کا پلان بنائے تو اللہ ان کو بچا کر روح اللہ بنایا، اور ہمارے نبی کو مارنے کا پلان بنایا تو ہمارے نبی کو اللہ محمد الرسول اللہ بنایا۔ ارے بات سب میں ہمارے نبی پوچھے تھے بھی اللہ تم آدم کو صفی اللہ بنائے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنے، عیسیٰ کو روح اللہ بنے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنے، اے اللہ مجھے کیا، آپ مجھے کیا دے رہی؟ تو اللہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور میرا اور تمہارا نام قیامت تک ایسا جم جاتا کہ کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہو سکتا کس کے بغیر؟ محمد رسول اللہ کے بغیر۔ یعنی ایک آدمی اللہ کو تو مان رہا ہے، نبی کو نہیں مان رہا ہے، اس کا ایمان نہیں۔ ایک آدمی نبی کو تو مانتا لیکن اللہ کو مانتا، اس کا ایمان بھی نہیں۔ اس لیے اللہ قیامت تک آئی باسط میں جنت تک اللہ یہ دو جملوں کو جوڑ کو چھوڑ ڈالا کہ لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ کے بغیر، محمد رسول اللہ پورا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کے بغیر۔ یعنی تمہیں اگر سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو دونوں پر بھی 100% ایمان لانا۔ ارے باسط میں تو حسد کرنے والے اپنی آگ میں خود جلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو جن صفات سے نوازا تھا ان کو اپنی رحمت سے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ کسی سے حسد کرے بھی تو صحیح، جس سے حسد کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ کوئی ہمارے سے حسد کر رہا نہیں، ہمیں صبر کرنا۔ کیوں؟ صبر کرنے والوں کو اللہ کیا کہہ دیا وہ ابھی سنایا ہمیں۔ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا اور اس کو اپنا وکیل بنا لینا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حاسد کو اس کی اپنی آگ میں بھی جلا دیں گے اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں بھی نوازیں گے۔ ارے بس سب میں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ تو دیکھو بھائیاں پلان بنائے تھے کیا، یوسف کو یا تو کیا کریں گے، قتل کر ڈالیں گے، یعنی تو زمین میں پھینک کر آ جائیں گے۔ غلط کام کر ڈال کو پھر آپ کو کیا کریں گے، ہمیں توبہ کر کو نیک کام کر لیں گے۔ آتا نہیں آج؟ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، موت کے آخری سانس تک سکرات کی حالت تک کیا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو ہمیں کیا کریں گے، کرنے کے کام کرتے رہیں گے، پھر آپ کو کیا کریں گے، رات کو توبہ کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتی بھائی کہ ہونا کو غلط کام کر لیتی، پھر کیا بولتی، شام میں معافی مانگ لیں گے، لے جان بوجھ کر غلط کام، پھر اللہ سے معافی مانگی، یہ اللہ کی رحمت سے مذاق ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے کہ آخری سانس تک ایسا کرنے کی کوشش مت کرو کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، کرتے جائیں گے، پھر رات ہوتے ہی کیا کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ شیطان کا عجیب داؤ، یہ شیطان کا پکا حملہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی خیال ڈالتا ہے یہ ایک بار کر لے بھائی۔ شیطان کیا ڈالتا ہے دماغ میں، یہ ایک بار کر لے، بس یہ ایک بار کر لے، یہ لاسٹ، یہ ہمیشہ یہ ہوتا نہیں،
آج ایک بار کر ڈالے، پھر سما کیا بولتا ہے آج کر لے لاسٹ، پھر کیا بولتا ہے آج کر لے لاسٹ، پھر کیا کر لے آج کر، اسی طرح 15 سال 10 سال 20 سال اتنا کراتا ہے کہ وہ اندر گھس جاتا وہ عمل، اب وہ دل سے نہیں نکلتا۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا ہے کہ پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن انسان کی جو عادت بن گئی وہ عادت اب ہلنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کو زنا کرنے کی عادت لگ گئی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی بھائی، اس کے لیے آسان طریقہ کیا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنا اور اللہ سے رو کو بولنا کہ اللہ کتنا بھی کوشش کروں میں گناہوں سے بچنے کی، میرے ہاتھ سے ہو رہا نہیں ہے، اللہ تو بچا مجھے۔ دوسرا طریقہ کیا، کسی بھی طرح تنہائیوں میں اکیلے میں رہنے سے پرہیز کرنا، ہمیشہ مجمع میں آ جاتے رہنا، اکیلے نہیں رہنا، اکیلے رہنے سے خیالات گندے آتی۔ تیسرا کام، کسی اللہ والے سے اصلاح کرانا، اپنی اصلاح کرانا۔ چوتھا کام، اپنے اوپر سزا لاحق کر لینا، اگر میں پھر زنا کریا تو 1 روزہ رکھتا ہوں اس کی سزا میں، اگر میں پھر زنا کرے طاقت کے برابر 5 یاسین نام پڑھتا ہوں، یا نہیں تو 1 پارہ پڑھتا ہوں، یا نہیں تو 10 رکعت پڑھتا ہوں، ایسا اپنے اوپر سزا لگ لے۔ دیکھو شیطان خود بخود گناہ سے روک ڈالتا، کراتا نہیں شیطان، شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے، کراتا پھر بھی، لیکن پھر بھی تمہیں کرو، پھر تم نہ شیطان کیا کرتا ہے، بچالتا ہے انشاءاللہ، یہ کیا ہو اللہ بچالتا ہے انشاءاللہ۔ تو شیطان کا داؤ، یہ شیطان کا پکا حملہ ہے، ایک بار کر لے، ایک بار کر لے، ایک بار کر لے، کیا بھی نہیں، یہ لاسٹ بولتا ہمیں 15 سال ہو جاتی ہیں، 20 سال ہو جاتی ہیں، وہ عادت پکی ہوگی رہتی ہے ہمارے اندر۔ آج بھی شیطان کے یہی داؤ چلتا ہے کہ تم 1 دفعہ گناہ کر لو، بس 1 دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ یاد رکھیں، جو بندہ اس خیال میں رہے کہ بس 1 دفعہ گناہ کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جس کے اندر یہ خیال آ گیا نہیں ہے کہ اب 1 بار پی لیں گے ربا بس، اب 1 بار کر ڈالیں گے ربا بس، اب 1 بار دیکھ ڈالیں گے ربا بس، اس کے بعد چھوڑ لیں گے، تو تمہیں سمجھ لو کہ ابھی بھی شیطان تمہیں نہیں چھوڑ رہا، تمہارے ساتھ ہی اچھا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گناہ 1 دفعہ بھی تمہیں کرنا ہو، آئی بھائی 1 دفعہ بھی تمہیں کریں، ایک دفعہ بھی نہیں کریں۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ کا، 1 بار کر لیں گے تو وہ 1 بار کو تمہیں بولو کہ 1 بار بھی نکو، اتنے بار تو نہیں کرا رہا، نہیں اب کیا کر رہا ہے، 1 بار بھی کرانا کو، 1 بار بھی نکو، نفس کو سمجھا لو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، ان کی یہ توبہ فاسد ہوا کرتی ہے۔ آئی بات سب میں شیطان ملمہ کاری کرتا ہے اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس 1 دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے بھائی، اس سے بچنے کی۔ توبے کی نیت نہ ہونے پر کفر کا اندیشہ، ایک علمی نقطہ سمجھ لیجئے، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ تو کرتے ہیں مگر اس کے بعد ان کی توبہ کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، ایسا گناہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے لیکن غلط کام کے بعد میں توبہ کر لینا یہ نیت نہیں کر رہا ہے، ایسا ہی چھوڑ ڈالا ہے، کیا توبہ لے کو، تو وہ گناہ اسے کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، گویا یہ محروم القسمہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گناہ بھی کر جاتے ہیں اور اوپر سے اس کے اوپر خوش بھی ہو جاتی ہیں، ہمیں بہت اچھا کام کرے گا، میں نے فلاں کو ایسے بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا دھوکہ دیا، مکر کیا، چال چلی، میں نے فلاں کے ساتھ اتنا اپنا تعلق جوڑا، تو ایسا کرنا ایمان کے سلب ہونے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ یعنی بعض نے بولتی ہیں میں فلاں آدمی کو دھوکہ دیا لیا، میں فلاں آدمی کے پاس ناحق اتنا پیسہ لے کھا گیا، میں فلاں عورت کو اپنے فریب میں ڈال لیا، میں فلاں عورت کو اپنی محبت میں پھنسا لیا، میں فلاں شادی شدہ عورت کو، فلاں بیوہ عورت کو میری محبت میں پھنسا لیا۔ ایسے بہت سارے جو گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، انہیں ڈرنا ہو، اس لیے کہ ایمان جانے کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اللہ ایمان چھین بھی سکتے ہیں۔ آئی بات سب میں حسن نیت پر اخوان یوسف کو نبوت ملنا، اچھی نیت پر یوسف علیہ السلام کو نبوت، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نبوت ملنا کیا؟ اور ایک یہ ہے کہ بندے کے اوپر نفس غالب ہو، شیطان غالب ہو یا ماحول غالب آ جائے اور بندہ نفس سے مجبور ہو کر گناہ کر لے مگر اپنے کو مجرم سمجھ رہا ہو، یہ پھر بھی نسبتاً ہلکی بات ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی تو کیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ بات گڑبڑ ہے، بھائی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں،
मगर हसद भी था और कीना भी था, और इसी वजह से उन्होंने फैसला तो कर लिया था कि उक़्तुलू, यूसुफ को कत्ल कर डालो, मगर साथ में ये भी नीयत की थी कि हम क्या करेंगे, उसके बाद तौबा कर लेंगे, फिर नेक बन जाएंगे। इस तौबे की नीयत की बरकत देख लीजिए। बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने अपना गुनाह का इकरार किया, माफ़ी मांगी, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ कर दिया। ना सिर्फ यह हुआ बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनके भाइयों को नबूवत भी अता की। अल्लाह उन भाइयों को नबी भी बनाया गया था। क्यों? गलत काम के साथ साथ उनको मालूम था कि हमें गलत काम कर रही हैं, हसद भी था, कीना भी था, लेकिन वो अपने गलत काम के साथ साथ ये भी बात पक्की कर लिए थे कि क्या करें, हम तो हमारे से तो गुनाह हो रहा है, हम बाद में क्या करेंगे, तौबा कर लेंगे। तो तौबे की नीयत उनके अंदर थी। गलत काम के बाद तौबा कर लेंगे, वो क्या थी उनकी नीयत, दिल में थी। तब उस नीयत के बदले अल्लाह क्या करे, उनको अच्छी नीयत रखने की वजह से अपने भाइयों से अल्लाह माफ़ी मांगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को माफ़ करा के, उनको भाइयों को माफ़ करा के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फिर वो भाइयों को अल्लाह क्या भी बनाया, नबी भी बनाया। तो बोलने का क्या मतलब, यहाँ उलमा क्या फरमाना चाहते हैं कि बे जब भी गुनाह करना चाहते ही नहीं, एक तो गुनाह से बचो। अगर गुनाह हो रहा है तुम्हारे से तो ये सोचो कि मैं गुनाह कर डाला हूँ, मैं गलत कर डाला हूँ, मैं तौबा करना, अरे बस ये नीयत रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा मौत से पहले पहले कराते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है कहा था, आली याकूब, उन्होंने ख्वाब की ताबीर समझ ली थी कि मेरे दूसरे बेटों को उन्होंने सितारों की तरह देखा है। कि याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि 11 सितारों से कौन मुरादी, 11 बेटे हैं। आई बात सुन। और सितारे मुनव्वर होते हैं, चमकती नहीं, चमकती, इनमें जुल्मत नहीं होती, सितारों में जुल्मत, अंधेरा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलंद दर्जा देगा तो बाकी भाई भी सितारे तो बनेंगे ही। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ लिए थे, भाई मेरे बेटों को यूसुफ़ ख्वाब में सितारे देखे ही नहीं, तो सितारे हमेशा रोशन होती, अंधेरे नहीं होते। तो मेरे बेटे कितना भी गुनाह कर लेंदे, बाद में जाकर क्या बनती, रोशन ही बनती, नूर वाले ही बनती। सर में आकई का तो सितारों से तशबीह। इसीलिए फरमाया कि आले याकूब पर अल्लाह अपनी नेमत मुकम्मल करेगा। चुनांचे कई तफासिर के अंदर ये बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी नबूवत से सरफराज फरमाया था। आई बात सब में। और उसे किसी अंधेरे कुएं में फेंक दो। भाइयों का हतमी फैसला, आखिरी फैसला, जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मशवरा कर लिया तो उनमें से एक भाई कहने लगा, भाई अगर तुमने कुछ करना ही है तो उसे कत्ल मत करो, भाई को कत्ल मत करो, अलबत्ता उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो। अंधेरे कुएं में क्या करो, बॉडी में डाल दो, यानी किसी गुमनान कुएं में, वहाँ से किसी काफिले के मुसाफिर उसको उठाकर ले जाएंगे। इस तरह ये तुम्हारी निगाहों से दूर हो जाएगा, तुम्हारा तो मतलब इससे भी पूरा हो जाएगा। फिर वालिद साहब के सामने वो नहीं होगा बल्कि तुम ही होगे और सारी मोहब्बतें तुम ही एंजॉय करोगे। चुनांचे भाइयों ने इसी बात को हतमी करार दिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो पूरा फैसला हुआ, भाई फैसला करे। फैसले से एक बात पूरी हुई कि क्या करो, याकूब अलैहिस्सलाम से किसी भी तरह मन्नत समाजत करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाकर हम क्या करेंगे, कुएं में डाल देंगे। कुएं में डाल देंगे तो एक जो सफ़र का काफ़िला है वो हज़रत यूसुफ़ को लेकर क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास यूसुफ़ नहीं रहेंगे। अब यूसुफ़ नहीं होंगे तो हम ही होंगे, तो हमारा अब्बा हमारे से ही प्यार करेंगे, तो हम अपने अब्बा की मोहब्बत को क्या करेंगे, पूरी तरह हासिल करेंगे। ये सोचकर अब हज़रत याकूब के पास उनके 10 बेटे आए। अब उसके बाद क्या हुआ इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अब इन सब बातों से हमें एक नसीहत मिलती है कि जिनसे ज़्यादा मोहब्बत दुनियावी होती है उनसे थोड़ा हमें ब्रेक लगाना, ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करना। देखना इंसानों से मोहब्बत करने में अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, छोड़ डालना वो गुनाह, वो नाफरमानी छोड़ डालना, अल्लाह की फरमाबरदारी, यानी अल्लाह को खुश करना। अल्लाह को खुश कर रही लेकिन रिश्तेदार नाराज़ हो रही, हो जान दे, लेकिन कौन खुश हो रहा है, अल्लाह खुश हो रहा है। दिलां तोड़ना नहीं ना, अरे दिलां कब अच्छे कामों में तोड़ना नहीं, गलत कामों में नहीं। कोई एक आदमी गाने देख रहा है, अब हमें जाकर उसका फ़ोन छीन लेकर उसके समझाए तो उन्हें क्या तो दिल को बेजार कर लेता है, ये सोच को उसे छोड़ डाले तो उन्हें पूरी ज़िंदगी गाने देख को जहन्नम में जाता नहीं। अब हमें उसे फ़ोन न को देख, भाई दिल तोड़िया था, वो बोले तो पाप उसका दिल तोड़िया था, दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह, छोड़ो, देखने छोड़ाना। कोई शराब पी रहा है, जाकर उसे समझेंगे न को भाई समझाए तो उसका दिल टूट जाता, कहीं समझाना, पाप दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह ना, छोड़ करन दे। कतो ने वो काम करता करता जहन्नम तक चला आता।
تو کبھی بھی دیکھو امی عائشہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے کہ جب دو کام ہی یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہو رہا ہے، لوگ ناراض ہو رہی، تو ہو جانے دو، وہ کام کرو. یہ کام کرنے سے آدمیاں خوش ہو رہی ہیں، اللہ ناراض ہوتا تو وہ کام کرو نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں، اللہ جب چاہے وہ بدلا سکتے ہیں. اس لیے دنیاوی محبتیں زیادہ ہو رہی تو آزمائشیں زیادہ آتی. اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، اور جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے آئی بات سب میں اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا. اور کوئی آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو انہیں پکا یقین رکھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں کسی بھی طرح اس سے توبہ کرنا. بغیر یقین کے کھلم کھلا لاپرواہ ہو کر عیاش ہو کر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں. یہ اس سے ایمان بھی جا سکتا ہے. اس لیے جب بھی ہمارے سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض